السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، قاعدہ یسرنا القرآن کے پروگرام نمبر 47 کے ساتھ آپ کی خدمت میں خاکسار قاری محمد عاشق اور میرے ساتھ امت الودود بیٹی، طوبہ آفرین بیٹی اور اسامہ احمد اور محمد ویس قمر حاضر خدمت ہیں۔ آج کا سبق قاعدہ یسرنا القرآن کے صفحہ نمبر 38 کی پہلی سطر سے ہم شروع کریں گے۔ آپ بھی توجہ سے سنیے گا اور ساتھ کہیے گا۔ ہا انتم یا ابلیس آتینا آل فی اولادکم ورثہ ابواہ نساء سائحات بطائنها۔ قاعدہ نمبر 19 کے متعلق حضرت پیر صاحب نے فرمایا ہے کہ خالی حرف مطلب یہ ہے کہ جو لکھنے میں آتا ہے اور پڑھا نہیں جاتا، تو اس کے متعلق آپ اتنا یاد رکھیے کہ جب پہلے حرف جس کے زبر زیر پیش ہے، حرکت ہے، اور اس سے آگے جزم والا حرف آ رہا ہے اور درمیان میں واو، الف یا جو بھی ہے وہ پڑھنے میں نہیں آئے، براہ راست پہلا حرف آگے جزم والے سے ملے گا۔ جیسے پہلے تھوڑا سا حضرت پیر صاحب بتاتے ہیں فا، اب اس کو آگے ملانے کا ہے تو فد، الف پڑھنے میں نہیں آیا، لا، لف، الف بیچ میں رہ گیا تو علی حاصل قیاس، فن، ول، ذل، اب یہاں دو حروف جو ہیں وہ پڑھنے میں نہیں ہے، واو اور الف، اور چونکہ لام پہ جزم ہے تو زال آگے جا کے لام سے مل، ذل، بیل، الف پڑھنے میں نہیں، قن، الف نہیں پڑھا جائے، لا، دا، یہ یا پڑھنے میں نہیں آئے، شئی، الف نہیں پڑھا، جی، او، واو پڑھنے میں نہیں، آ، واو پڑھنے میں نہیں آیا، تو، یہاں بھی واو پڑھنے میں نہیں، وی، یا، الف اور واو تینوں پڑھنے میں نہیں کیونکہ حمزہ پہ جزم، ان، ای، ربا، مو، مشق مخلوط، فدع لنا، فل، آنا، فن، فجرت، بالآخرۃ، رزقا، علی، متاع، بلا، ہدا، رغدا، ابا، شیئا،
یہ پہلے میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ ان کو عربی تلفظ سے پڑھنا ہوتا ہے تو شے نہ ہو بلکہ شیء، شیئن، لشیئن، ییأس، وجیء، آوا۔ پیارے بچوں، اب آپ کے دوستوں کو میں کہلواتا ہوں، آپ بھی ساتھ کہیے گا۔ ہا انتم ها أنتم یا ابلیس يا إبليس آتینا آل آتينا آل فی اولادکم في أولادكم ورثہ ابواہ ورثه أبواه نساء نساء صائحات صالحات بطائنها بطائنها۔ آگے جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ واو الف یا جن کے کوئی جزم وغیرہ نہیں ہوتی وہ پڑھنے میں نہیں آتے اور رہ جاتے ہیں بیچ میں۔ فا فد فض لا لا لف لف فن فن ول ول ذل ذل بل بل قن قن لا لا دا دا شی شيء جی جي او او آ آ تو تو ری زي ان ان ای اي ربا ربا مو مو فدع لنا فادع لنا فالآن فالآن فانفجرت فانفجرت بالآخرة بالآخرة رزقا رزقا على على متى متى بلا بلا هدى هدى رغدا رغدا أبى أبى شيئا شيئا لشيء لشيء ييأس ييأس وجيء وجيء آوى۔ آوى۔ پیارے بچوں، اب آپ کی یہ دوست آپ کو پڑھ کے سنائیں گے۔ پہلے دو سطریں جو ہیں وہ آمت الودود بیٹی پڑھیں گے۔ ہا انتم یا ابلیس آتینا آل فی اولادکم ورثہ ابواہ نساء صائحات صائحات
سائحات بطائنها. اگلی دو سطریں تو آفرین بیٹی پڑھیں گے. فا فد لا لف فن ول ذل بل قن 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 لا دا شی جی او. اگلی دو سطریں اسامہ احمد. آ تو وی ان ای ربا مو فادعو لنا فادع لنا فادعو لنا فالآن فانفجرت بالآخرة بالآخرة. اگلی دو سطریں جو ہے محمد ویس قمر پڑھیں. رزقا على متى بلا هدى رغدا أبا شيئا لشيء ييأس. یہی نہیں، دیکھو زبر کی جو کیفیت ادا ہے، یعنی وہ پڑھتے وقت جو پوزیشن ہونی چاہیے، زبر کے لیے فتح اس کو کہتے ہیں، اور اس کی کیفیت ادا جو ہے انفتاح فم، منہ کا کھلنا. یئی آسو ييأس وجيء آوى. پیارے بچوں ایک مرتبہ پھر میں آپ پڑھ کے سناتا ہوں. ہا انتم یا ابلیس آتینا آل فی اولادکم ورثہ ابواہ نساء سائحات بطائنها. قاعدہ نمبر 19 کے متعلق حضرت پیر صاحب نے فرمایا ہے کہ خالی حرف مطلب یہ ہے کہ جو لکھنے میں آتا ہے اور پڑھا نہیں جاتا، تو اس کے متعلق آپ اتنا یاد رکھیے کہ جب پہلے حرف جس کے زبر زیر پیش ہے، حرکت ہے، اور اس سے آگے جزم والا حرف آ رہا ہے، اور درمیان میں واو الف یا جو بھی ہے وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا. براہ راست پہلا حرف آگے جزم والے سے ملے گا. جیسے پہلے تھوڑا سا حضرت پیر صاحب بتاتے ہیں فا، اب اس کو آگے ملانے کا ہے تو فد الف پڑھنے میں نہیں آیا. لا لف الف بیچ میں رہ گیا تو علی حاصل قیاس. فن ول ذل، اب یہاں دو حروف جو ہیں وہ پڑھنے میں نہیں ہے، واو اور الف، اور چونکہ لام پہ جزم ہے تو زال آگے جا کے لام سے مل. ذل بیل الف پڑھنے میں نہیں. قن
الف نہیں پڑھا جائے. لا، دا، یہ یا پڑھنے میں نہیں آئی. شئی، الف نہیں پڑھا. جی، او، واو پڑھنے میں نہیں. آ، واو پڑھنے میں نہیں آیا. تو، یہاں بھی واو پڑھنے میں نہیں. وی، یا، الف اور واو تینوں پڑھنے میں نہیں کیونکہ حمزہ پہ جزم. ان، ای، ربا، مو، مشق مخلوط. فادعو لنا، فل، آنا، فن، فجرت، بالآخرة، رزقا، على، متى، بلا، ہدا، رغدا، ابا، شیئا. یہ پہلے میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ ان کو عربی تلفظ سے پڑھنا ہوتا ہے تو شے نہ ہو بلکہ شیء. شیئا، لشیء، ییأس، وجیء، آوا. پیارے بچوں، آج کے سبق کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام میں نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ